الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق الله العلي العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي عزیز دوستو، مسلمان بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس کلام سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ایک حدیث پڑھی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صحیح سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھانے اور سمجھنے کے بعد مجھے اور آپ کو تمام عالم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف اللہ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آپ کی توجہ پوری ہونی چاہیے، غفلت نہ ہو، سستی نہ ہو۔ جس طرح کمپیوٹر ہوتا ہے نا، کمپیوٹر میں چیز محفوظ ہو جاتی ہے تو اپنے ذہن کو آدمی کمپیوٹر بنائے کہ جو بات سنیں گے وہ انشاءاللہ یاد کریں گے اور انشاءاللہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ماہ مبارک چل رہا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ، مہمان مہینہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس مہمان کا قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اولہ رحمۃ وأوسطه مغفرۃ وآخرہ عتق من النار۔ آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، تیسرا عشرہ عتق من النار، جہنم سے آزادی کا ہے۔ پہلا عشرہ رحمت کا،
گزر گیا، دعا کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے، ہماری تراویح کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ اور یہ جو عشرہ چل رہا ہے یہ مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے عزیز۔ اگر عبادت میں سستی کی ہے، تراویح میں سستی کی ہے، رمضان میں سستی کی ہے، تو کم از کم اس عشرے میں اس سستی کو دور کر دیں۔ سمجھا دیں؟ اور صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ میں کہ اتنی بار اور بار بار آپ کو یہ بات سمجھا چکا ہوں، بتا چکا ہوں کہ ایک آیت کا سمجھنا دنیا اور مافیا سے بہتر ہے۔ ایک آیت کا سمجھنا ایک فضیلت، دوسری فضیلت یہ ہے کہ ایک طرف آدمی 100 رکعت پڑھے، نفل میں 100 رکعت پڑھے، دوسری طرف ایک آیت کو سمجھے، اس کی معنی کو سمجھے، اس کے مطلب کو سمجھے، یہ آیت کا سمجھنا بہتر ہے، افضل ہے۔ 100 رکعت پڑھنے سے آیت کا سمجھنا افضل ہے۔ تو آپ سمجھیں گے، توجہ کریں گے آپ، توجہ کریں گے آپ۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو صبر کرو، بس صبر کرو۔ پھر صبر کی 3 اقسام ہیں، یہ بات آ رہی ہے، آئے گی انشاءاللہ آگے۔ اے ایمان والو صبر کرو، دوسری بات وصابروا، استقامت کرو، استقامت کرو۔ کبھی نماز پڑھی کبھی نہ پڑھی، کبھی روزہ رکھا کبھی نہ رکھا، تو کبھی تراویح پڑھی کبھی نہیں پڑھی، تو اس کو استقامت نہیں کہیں گے، استقامت نہیں کہیں گے۔ نیک اعمال پر ڈٹ کر کھڑا ہو جانا یہ استقامت ہے۔ کچھ بھی ہو جائے، طوفان آ جائے، زمین ہل جائے، تو اپنے عمل سے آدمی سستی نہ کرے، اپنے عمل پر اپنے عمل کو جاری رکھے، یہ ہے استقامت۔ بھائی مہمان آئے تھے، نماز نہیں پڑھی، سمجھا نہیں، کام ہو گیا تھا، نماز چھوٹ گئی، استقامت نہیں۔ میں روزانہ 1 پارہ پڑھتا ہوں، مہمان آ گئے تھے، تلاوت نہ کر سکا۔ عجیب قسم کے مہمان ہیں جو نماز سے بھی روکتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت سے بھی روکتے ہیں۔ 2 باتیں، اے ایمان والو صبر کرو، استقامت کرو، 2 باتیں۔ تیسری بات ورابطوا، چوکی داری کرو، چوکی داری کرو، دشمن حملہ نہ کرے، جاگتے رہو۔ 3 باتیں، واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہو، تقویٰ بھی اختیار کرو۔ اگر یہ 4 باتیں ہوگی، صبر بھی ہوگا، استقامت بھی ہوگی، اور چوکس بھی رہو گے دشمن سے، تقویٰ بھی اختیار کرو گے، لعلکم تفلحون، یقیناً کامیاب ہو جاؤ گے۔ بات سمجھ میں آئی؟ کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب ایک ایک بات کو لیتے ہیں اور مختصر طریقے سے لیتے ہیں، کوئی لمبی چوڑی بات تو نہیں ہے۔ انشاءاللہ آپ نے اگر پوری توجہ سے اسی طرح بات سنی تو انشاءاللہ آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا، سمجھا نہیں؟ فقط توجہ سے سننے سے ہی گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ کیا بات ہے عزیزو، اے ایمان والو صبر کرو۔ ایک وہ صبر ہے جس کو صبر علی الطاعت کہا جاتا ہے۔ دوسرا صبر
علی المصائب کہا جاتا ہے، مصیبتوں پر، تکلیفوں پر صبر کرنا۔ تیسرا صبر کہتے ہیں الصبر عن المعصیہ، معصیت پر صبر کرنا۔ تو آپ کہیں گے معصیت پر صبر کرنا کیسے؟ تو ایک ایک بات میں وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ صبر علی الطاعات، پہلی قسم، طاعت کے ادا کرنے میں کوئی دشواری پیش آ رہی ہے، کوئی تکلیف پیش آ رہی ہے تو صبر کرو۔ طاعت کے ادا کرنے میں، روزہ رکھنے میں کوئی تکلیف پیش آ رہی ہے، نماز پڑھنے میں کوئی دشواری پیش آ رہی ہے، بات سمجھ رہے؟ نماز پڑھنے میں کوئی تکلیف آ رہی ہے، روزے رکھنے میں کوئی پریشانی، کوئی تکلیف آ رہی ہے تو اس کو صبر کرو، طاعت کو اختیار کر لو، فرما برداری کو اختیار کر لو۔ یہ صبر علی طاعت ہے۔ مصائب آ جائیں، پریشانی آئیں تو برداشت کر لو، کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ کس کا حکم ہے؟ اللہ کی ذات کا حکم ہے۔ دوست آپ سے کہے، کوئی پیارا دوست ہو، وہ آپ سے کہے کہ میری ایک فرمائش ہے، پوری کرو گے؟ ضرور پوری کروں گا، کیوں نہیں کروں گا؟ بھائی بیوی آپ سے کہے، جو بیوی، وہ بیوی جس کو آپ نے محبت سے، پیار اور محبت سے گھر میں لائے ہو، کیا مانا محبت کی شادی ہے، جو محبت کی شادی ہے، اب وہ بیوی کہہ رہی ہے کہ مجھے ایک چیز کی ضرورت ہے، وہ لا کر دو گے؟ تو لائے گا نہیں لائے گا؟ کہیں سے بھی لاؤں گا، ہاں لائے گا نا؟ محبت ایسی چیز ہے۔ شیرین اور فرحاد کا واقعہ آپ کے سامنے ہے نا۔ کہا کہ شیرین کب تمہیں ملے گی؟ جب یہ پہاڑ سے دودھ کی نہر نکالو، پہاڑ سے دودھ کی نہر نکالو۔ کھودنا شروع کیا، نکلی یا نہ نکلی یہ دوسری بات ہے، سمجھا نہیں؟ تو ان کو کہا گیا کہ شیرین کب تمہیں ملے گی؟ جب اس پہاڑ سے دودھ کی نہر نکالو گے۔ محبت ہے نا۔ مجنو جو کتے کو چوم رہا تھا، توجہ کریں، کیوں چوم رہا تھا؟ لوگوں نے کہا کہ پاگل ہے کیا؟ کہ میں پاگل نہیں ہوں۔ ارے پاگل ہے، کتے کو چومتا ہے، کہ میں پاگل نہیں ہوں، ہر کتے کو نہیں چومتا، یہ کتا لیلا کی گلی سے گزرتا ہے، اسی وجہ سے چومتا ہوں۔ بغداد کا وزیر تھا، بادشاہ تھا، لیلا کو دیکھا، تو اتنی کالی کلوٹی ہے، مجنو پاگل ہے کیا تمہارے اوپر عاشق ہو گیا ہے؟ کیا کہا؟ مجنو پاگل ہے، تمہارے عاشق ہو گیا تمہارے اوپر۔ تو لیلا نے کیا جواب دیا کہ بادشاہ، وہ جو تمہاری آنکھیں ہیں نا، مجنو والی آنکھیں نہیں ہیں۔ کیا مجنو والی؟ اگر مجنو والی آنکھیں ہوتی تو تم یہ جملہ نہ کہتے۔ تو دنیا میں جس کے ساتھ محبت ہے اس کی فرمانبرداری کرتے ہیں۔ وہ ذات جو شہنشاہ ہے، جو خالق اور مالک ہے، اس کا حکم ہے کہ نماز پڑھو، اس کا حکم ہے کہ روزہ رکھو۔ دوست کا حکم ٹالتے نہیں، اپنی محبوب بیوی کا حکم ٹالتے نہیں ہیں، اللہ کے حکم کو ٹال رہے ہیں، اللہ کے حکم کو توڑ رہے ہیں۔ کو خدا کا خوف تو کریں عزیزو، بیوی کے حکم کو ٹالنا ممکن ہی نہیں، ٹھکرانا ممکن ہی نہیں، اللہ کی ذات کا حکم ٹھکراتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ روزہ رکھو، روزہ تمہارے اوپر فرض ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایمان والو، اللہ خطاب کر رہے ہیں ایمان والوں، ڈائریکٹ خطاب کر رہے ہیں ایمان والوں۔ اے ایمان والو، روزے تمہارے اوپر فرض ہیں، صرف تمہارے اوپر نہیں، تم سے پہلے جو امتیں گزری ان کے اوپر بھی فرض تھے،
یہ میرا فائدہ نہیں ہے، روزہ رکھنے میں میرا فائدہ نہیں ہے، فرمایا فائدہ بھی تمہارا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی پیدا ہو جائے، روزہ رکھو تاکہ تقوی پیدا ہو جائے۔ طاعت کے ادا کرنے میں، فرما برداری کے ادا کرنے میں کتنی بھی تکلیفیں آ جائیں ان کو برداشت کر لو، توجہ کرے، ان کو برداشت کرنا ہے، طاعت کو چھوڑنا نہیں، نماز کو چھوڑنا نہیں، قرآن کی تلاوت کو چھوڑنا نہیں، رمضان مبارک کے روزوں کو چھوڑنا نہیں۔ آئی ہوا ہے سمجھ؟ یہ صبر علی الطاعت ہے، فرما برداری پر کو برداشت کرنا، اللہ کے حکم کو برداشت کرنا۔ صبر علی المصائب، مصیبتیں آ جائیں ان تکالیف کو برداشت کرے، پریشانی آ جائیں تو جزع فضا نہ کرے آدمی، لوگوں کو کہتا نہ پھرے کہ میرے اوپر یہ تکلیفیں آئی، میرے اوپر یہ پریشانی آ گئی ہے، میں تو لاچار ہو گیا ہوں، مجبور ہو گیا ہوں۔ امن یجیب المضطر اذا دعا، اے کوئی مجبور لاچار کی پکار کو سنے، اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور ہے جو مجبور کی مجبوری کو سنے، مضطر کی اضطراری حالت کو سنے؟ کہو کو فقط اللہ کی ذات ہے، جو فقط اللہ کی ذات ہے عزیز۔ تو لوگوں کو کہتا نہ پھرے کہ میرے اوپر مصیبتیں آ گئی، مصیبتیں اللہ نے دی ہیں تو وہ ہٹانے والا بھی وہی ہے۔ سب کہہ دو سبحان اللہ، عقیدہ بھی درست رکھیں، رمضان مبارک کا مہینہ ہے، عقیدہ بھی درست، جو مصیبتیں جس نے دی ہے، جو مصیبتیں جس نے دی، ہٹانے والا بھی سب کہہ دو، جو ہٹانے والا بھی وہی ہے، بگڑی بنانے والا بھی وہی ہے، مشکل کشا بھی وہی ہے، حاجت روا بھی وہی ہے۔ اللہ اکبر، درود شریف بلند آواز سے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ تو دو قسم کے صبر کے دو قسم سنے، تیسرا قسم صبر کا، صبر عن المعصیہ، نفس کا تقاضا ہے کہ گناہ کرو، آپ کا نفس کہہ رہا ہے کہ گناہ کرو، دیکھو ادھر دیکھ لو، ادھر دیکھ لو، یہاں یہ بات سنیں۔ رمضان المبارک کی جو برکتیں ہیں نا، دو چیزیں ایسی ہیں جو رمضان مبارک کی برکتوں کو ضائع کر رہی ہیں۔ دو چیزیں ایسی جو رمضان مبارک کی برکتوں کو ضائع کر رہی ہیں۔ کھڑے ہو جائے، آپ کھڑے ہو جائے، کھڑے ہو جائے۔ دو چیزیں ایسی جو رمضان کی برکتیں ان سے آدمی محروم ہو جاتا ہے، وہ کون سی دو چیزیں؟ ایک غیبت ہے، دوسری بد نظری۔ استغفر اللہ العظیم۔ ایک غیبت ہے، دوسری بد نظری۔ ان دو چیزوں کی وجہ سے آدمی رمضان کی برکتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ ہاں، عزم بالجزم کریں عزیزوں، کوئی غیبت کر رہا ہے نا، اس مجلس سے آپ اٹھ جائیں یا ان کو روک دیں، کوئی دوسری بات کر دو بھائی۔ آج محبوب مشغلہ ہے کہ غیبت کرو، فلاں ایسا فلاں ایسا۔ آپ علیہ السلام کا دور ہے، جو صلی اللہ علیہ وسلم، دو عورتوں نے روزہ رکھا، توجہ کریں، دو عورتوں نے روزہ رکھا اور بڑی تکلیف ہو گئی، ان کو بڑی تکلیف ہو گئی روزے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو کہو کہ کلی کریں، قے کریں،
جب قے کی تو گوشت کے ٹکڑے نکلے. استغفر اللہ پڑھو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب. جب قے کی تو قے سے گوشت کے ٹکڑے نکلے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار تو حلال پر کیا تھا اور روزہ تو حلال پر رکھا تھا، افطار اس نے حرام پہ کیا. کیا مانا؟ ایک مسلمان پر غیبت کی تھی. مسلمان کی غیبت کرنا گویا کہ مردار بھائی کا گوشت کھانا ہے. بس جو مردار بھائی کا گوشت کھانا ہے. ہاں ایسا ہے، ایسا کرتا ہے. غیبت یہ ہے کہ وہ دوسرا مسلمان اگر مجلس میں ہو، یہ بات آپ کی سنیں، اس کو برا لگے، یہ غیبت ہے. اس کو برا لگے، یہ غیبت ہے. اگر وہ چیز اس میں ہے ہی نہیں جس کی آپ بات کر رہے ہیں